کیا ہوا جو بیانیہ ایک دم بدل گیا؟ کیا ہوا جو ایک دم اتنی بڑی تبدیلی آ گئی؟ کیا ہوا جو ایک دم پاک فوج کے متعلق ایسے ایسے بیانات آنا شروع ہو گئے؟ کیا ہوا جو آرمی چیف کو سپہ سالار تک کہنا شروع ہو گئے؟ کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ جی دوستو، میں نے آپ کے سامنے جو ذکر کیا یہ میں آپ کے ساتھ بریفلی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ملک کے اندر ایک اور نیا بحران آنے لگا ہے، اس بحران کی میں پیشن گوئی کر رہا ہوں۔ اس بحران سے نبٹنے کے لیے اگر کچھ کیا جا سکتا ہے تو خدا را ابھی سے کچھ کر لیں۔ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر ایک نیا بحران جو ہو رہا ہے اس کے متعلق بڑی خبر۔ ہول سیل ڈیلرشپ جو ہے وہ اس وقت ہڑتال کرنے جا رہی ہے 2 تاریخ تک، 2 اگست تک یہ مکمل طور پر ہول سیل مارکیٹس بند کرنے کی انہوں نے اس کی مشاورت مکمل کر لی ہے ہول سیل ڈیلر ایسوسی ایشن نے، اور یہ بہت بڑی الارمنگ صورتحال ہے۔ اگر انہوں نے یہ مشاورت مکمل کی ہے تو اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو کیا ہوگا؟ یقین جانیے کہ اگر انہوں نے اس کے اوپر عمل کر دیا تو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جو دال 120 روپے کی پاؤ مل رہی ہے وہ 220 پہ بھی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے تو کھانا ہے، کھائیں گے تو زندہ رہیں گے، اگر کھائیں گے نہیں تو کہاں سے زندہ رہیں گے، کیسے زندہ رہیں گے؟ اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ابھی حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ بہت پچھتائیں گے، اور وہ کہتے ہیں نا چگ گئی چڑیاں کھیت، اب کیا پچھتانا، پھر بعد میں جو پچھتانا ہے اس سے پہلے ہی آپ اس کو کنٹرول کر لیں۔ مہنگائی کا یہ جو مصنوعی اور بڑا طوفان آنے لگا ہے اس کو اگر آپ ابھی کنٹرول کر لیں تو میرے خیال سے وہ سب سے بہتر ہوگا، نہ کہ جب مہنگائی آ کے سر پہ لگے اور سر پھٹ جائے پھر ہم ٹانکے لگوائیں اور پھر ہم سوچیں کہ یہ اوپر سے کیوں گری ہمارے سر پہ اینٹ، تو وہ پھر ہماری بیوقوفی ہے۔ ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ اینٹ گرنے لگی ہے تو ہم اس اینٹ کو اسی وقت بندوبست کریں اس اینٹ کا، تاکہ وہ اینٹ گر کے ہمارے سر پہ نہ لگے۔ اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے نئے بیانیے کے اوپر۔ اگر عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پاک فوج، ہاں ایک بات پہلے میں بتا دوں، عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاک فوج بھی میری ہے، یہ پاکستان بھی میرا ہے۔ یہ عمران خان کے الفاظ ہم سب کے میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ الفاظ اس کے محفوظ ہیں کہ اس نے ہر جگہ پر یہ کہا کہ یہ پاک فوج بھی میری ہے اور یہ پاکستان بھی میرا ہے۔ آج عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان تحریک انصاف اور فوج کو لڑوانا چاہتی ہے، ہم یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سپہ سالار یہ ہونے دیں گے۔ آرمی چیف سے سپہ سالار ہو گئی۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آرمی چیف سے سپہ سالار تک کا سفر۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیوٹرل سے غیر سیاسی ہونے تک کا سفر، کیونکہ یہ بھی عمران صاحب کے ریکارڈ پر الفاظ ہیں کہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان صاحب نے آج ایک نیا ورڈ جو ہے، ایک نیا لفظ جو ہے وہ دیا ہے کہ غیر سیاسی ہو جائیں۔
ان کو کہا ہے یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں کہ یہ کن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں۔ ایک بات اور جو تھوڑے دن پہلے میں نے کی تھی، جو انفارمیشن آئی تھی کہ عمران خان صاحب سے ایک ٹاپک کے اوپر معافی مانگی گئی ہے، اور وہ ہے عدت کیس۔ اس کے اوپر عمران خان صاحب سے معافی مانگی جا چکی ہے، اور کنہوں نے معافی مانگی ہے یہ سب آپ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کوئی ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے ذکر کرنا کہ کس نے معافی مانگی ہے۔ اس لیے عمران خان کے دل میں بھی اس ٹائم نرم گوشہ جاگ رہا ہے۔ کچھ کہہ لیں کہ اس ملک کے حالات کچھ اس طرف جا رہے ہیں کہ چائنا میں بیٹھے ہوئے ہمارے وزیر خزانہ نے چائنا میں بیٹھ کے بڑی بھیک مانگنے کی کوشش کی، مگر بھیک نہیں ملی، کیونکہ بیگرز ناٹ بی چوزرز۔ یہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم کا مشہور جملہ ہے۔ اس کو کوئی اب پاکستان میں تو کوئی نہیں بھولتا، اسی لیے اب پاکستان سے باہر جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی نہیں بھول رہے، اور انہوں نے بھی اب یہی کہنا شروع کر دیا ہے، بیگرز ناٹ بی چوزرز۔ ٹھیک ہے، چائنا نے جواب دیا۔ چائنا کے بعد سعودیہ نے ہمیں ادھار جو پیٹرول عمران خان کے دور سے مل رہا تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے تالا لگا دیا ہے، صاف جواب دے دیا ہے سعودی عرب نے بھی کہ جناب ہم کسی صورت میں ادھار تیل نہیں دیں گے۔ فیس بک کے اونر نے ایک بات کہی کہ عمران خان از اے گریٹ لیڈر، اف عمران خان ریلیز ٹو جیل آئی ایم انویسٹمنٹ ان پاکستان، کہ میں پاکستان میں اس صورت میں انویسٹمنٹ کروں گا جب عمران خان جیل سے باہر آئے گا، کیونکہ عمران خان ایک گریٹ لیڈر ہے۔ یہ فیس بک کے جو چیئرمین ہے، جو اونر ہے، اس نے یہ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ بیان جاری کیا ہوا ہے۔ ہر کسی کے پاس ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی، آپ جا کے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میں نے بھی سوشل میڈیا پر ہی اس کا یہ بیان دیکھا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اس کے بعد حلیمہ خان نے بھی باہر آ کر عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد یہی بات کی، کیا کہ عاصم منیر صاحب کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ غیر سیاسی ہو جائیں، یہ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں۔ کون ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف کو اور آپ کو، ہم آپس میں ہم دونوں کو لڑوانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ غیر سیاسی ہو جائیں، ان کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ نہ میں نے کبھی عاصم منیر کو دھمکایا ہے، سپہ سالار کو دھمکایا ہے، اور نہ ہی کبھی دھمکاؤں گا، اور وعدہ ہے کہ میں اقتدار میں آنے کے بعد بھی کبھی بھی کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام نہیں کروں گا۔ آج عمران خان صاحب کے یہ جو بیان ہے، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان بہت اہم ہے کہ یہ جو شہداء ہیں یہ ہمارا دل ہماری جان ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے گھر والے سلام ہے ان کی عظمت کو، کیونکہ ان کے جو پیارے شہید ہوئے ہیں وہ ہماری حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں، اس لیے ان کے ہر ایک بچے کو بھی سلوٹ ہے، یہ ہماری طرف سے بھی سلوٹ ہے۔ اور ساتھ میں کہا کہ فوج بھی ہماری ہے اور پاکستان بھی ہمارا ہے۔ اچھا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد شہریار خان افریدی، انہوں نے کیا نعرے لگائے؟ ان کے نعرے لگانے پر بھی آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا تھا، میں نے کیا ہے۔ کیا کیا؟ انہوں نے کیا نعرے لگائے؟ شہدائے پاکستان زندہ باد، شہدائے پاکستان زندہ باد۔ بالکل اچھے نعرے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ٹائمنگ ہے، اصل چیز ہے ٹائمنگ۔ یہ جو ٹائمنگ جا رہی ہے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم پرو میکس حکومت کی جو چیخیں نکل رہی ہیں، اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں۔ مطلب کہ عمران خان آ رہا ہے، اب اس کو آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ
سب کو سمجھ لگ گئی ہے، اسی لیے مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ آپ جس کو لانا چاہتے ہیں وہ قوم کا مجرم ہے۔ وہ کس کو کہہ رہی تھی؟ آپ جس کو لانا چاہتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔